الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مكاذم له ولا مبارز له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا نظير له لا ند له ولا جد له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وأنورنا وأحسننا وأطيبنا وأكرمنا وأعلانا وأولانا وأزكانا واتقانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر مانگے ہم سب کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اس وقت آج آپ نور مسجد میں تشریف فرما ہے اور جمعہ مبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہے۔ ایسے موقع پر
مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو سورت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اور آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس وقت دور فتن پر مصائب حالات چل رہے ہیں اور ہر نیا سورج ایک نئے فتنے کو لے کر رونما ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے نیا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ایک نیا فتنہ سامنے آ رہا ہے، لیکن آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں، تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے۔ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ ہم ایسے حالات میں کس طرح سے بچ نکلے اور پر فتن پر مصائب حالات والی جو ایام چل رہے ہیں اس سے بچے بچائے کس طرح سے ہم اپنی لائف کو پسار کر دیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بڑی دو نعمتیں ہیں۔ اور خود آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جو دنیاوی زندگی تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دیا ہوا دین رخصت نہیں ہوا، آپ کی دی ہوئی شریعت رخصت نہیں ہوئی، آپ کی دی ہوئی حدیثیں رخصت نہیں ہوئی، آپ پر نازل کردہ قرآن کریم رخصت نہیں ہوا۔ آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام وہ امانت ہمیں تھما کر گئے، اور پھر آپ نے برسر عام اعلان کیا ہے، اور جو علماء اگر بیٹھے ہوں گے یا جو عربی سے معلومات رکھتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ عربی زبان میں نفی معنی کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، انکار کے لیے، نفی کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں۔ جیسے عربی کا ایک لفظ آپ قرآن میں سنتے ہوں گے، لا آتا ہے، لام الف زبر لا۔ اما پارہ کی صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا ہوگا لا اقسم بہذا البلد، اس طرح کے اور لا لفظ قرآن میں آپ نے پڑھے ہوں گے۔ لم بھی جو ہے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الم ترى، سمجھے، ایک چھوٹی سی صورت، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹی سی صورت ہے، اس میں لفظ لم یہ بھی نفی کے لیے ہے، لیکن لفظ لن، لن لام نون زبر لن، یہ لفظ کا معنی نفی میں زیادتی اور تاکید لاتا ہے، تاکید لے آتا ہے۔ نفی تو ہے، انکار تو ہے، نہیں ہوگا تو، لیکن ساتھ میں تاکید ہے اس میں۔ اور اب آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، دو نعمتیں تمہیں دے کر جاتا ہوں، دو عطیے، دو گفٹ تمہارے ہاتھوں میں تھما کر جاتا ہوں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہاتھوں میں یہ دو چیزیں اگر رہے گی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تم پکڑ لو گے، لن تضلوا، لا تضلوا نہیں کہا،
لن تضلوا، تو تم کبھی بھی کبھی ہرگز بالہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. چاہے کتنا بھی فتنہ رونما ہو، کتنے بھی فتنے والے بہت بڑی بڑی ڈینگے مار رہے ہو، بہت اونچی باتیں کر رہے ہو، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب اور فیس بک اور جو ہے واٹس ایپ جیسے ذرائع کا دور ہے کہ اگر ایران کی بات ہو تو ادھر، اگر شام کی بات ہو تو ادھر، اگر عرب کی بات ہو تو ادھر، اگر جو ہے فلسطین کی بات ہو تو ادھر، اگر سعودی کی بات ہو تو ادھر، اگر انگلینڈ کی بات ہو تو ادھر، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ دنیا کے چپے چپے اور گوشے گوشے کی بات ہو تو ادھر جلدی پہنچ جاتی ہے. اب جس علاقے میں بھی فتنہ رونما ہوگا فوراً اس کی جو ہے باتیں ہمارے علاقوں میں بھی پہنچ جاتی ہے. بہت جلدی دور چل رہا ہے. جیسا میسج ڈالا ہزاروں لوگوں کو سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے. جو لوگ واٹس ایپ چلاتے نوجوان لڑکے یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک واٹس ایپ میں کہتا ہے براڈ کاسٹ. اب ایک ایسا ایپلیکیشن ہے اس میں کہ ہم بھیجتے ایک آدمی کو اور ایسے 1000 آدمی کو بھیجے تو کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگ جائے گا، ایک 1000 آدمی کو بھیجنے میں کتنی تاخیر ہوگی. اس براڈ کاسٹ میں ایک میسج ڈالو سیکنڈوں میں 1000 آدمیوں کو پہنچ جاتا ہے. اور آپ نے جو سلیکٹ کیا، اگر آپ نے دبئی کا سلیکٹ کیا تو دبئی والے کو پہنچ گیا، اگر آپ نے عراق کا چوائس کیا تو عراق والے کو پہنچ گیا، اگر آپ کا فرینڈ جو ہے انگلینڈ کا ہے تو انگلینڈ والے کو پہنچ گیا. جلد پہنچ جاتا ہے. اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ سازش سے رچ رہے ہیں اور ان کے پاس ایسے ذرائع ہیں، ایسے آلات ہیں اور ایسی ٹیمیں ہیں جن کو پیسہ روپیہ دولت جائیداد کی لالچیں دے کر انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہے کہ وہ فتنوں کی باتوں کو بہت جلدی پہنچاتے ہیں. آپ خیر کے کتنے بھی بڑے بیان دے دو کوئی اس کے ویورز نہیں ہوتے، سننے والے بہت. جہاں بیان میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں کہ عجیب نوجوانوں کی حالت ہے. واٹس ایپ کے اندر جو ہے اسٹیٹس آتا ہے، فیس بک کے اندر اسٹوری آتی ہے، اور اب جو ہے کچھ ایسے لفظ آئے ریئل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک آدھونک چیزیں میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن دینی کاموں میں جتنا وہ زور بد پھیلانے میں، بددینی پھیلانے میں، خرابیاں پھیلانے میں اور شرارتیں پھیلانے میں اور فتنے پھیلانے میں زور دے رہے، ہم انشاءاللہ اتنے ہی زور سے زیادہ دین پھیلانے میں محنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کہیے انشاءاللہ. اب اس میں اسٹوری آتی ہے، اسٹیٹس آتا ہے، ریئل آتا ہے. عجیب نوجوانوں کی حالت ہے کہ وہ جب اسٹوری دیکھتا ہے اگر کامیڈی ہے تو پوری دیکھے گا، اگر کوئی گناہ کی بات ہے تو پوری دیکھے گا، اگر ناچ گانے کی بات ہے تو پوری دیکھے گا، اگر وہ کسی کی غیبت کی بات ہے تو پوری دیکھے گا، اگر کسی کی ذات سے جو ہے کسی کی نفرت کی باتیں، اس کی عزت کی جو ہے نیلام کرنے کی باتیں، اس کو بدنام کرنے کی باتیں ہوگی تو پوری کی پوری دیکھے گا. لیکن اسی اسکرین پر، اسی اسٹوری پر، اسی اسٹیٹس پر، اسی ریل پر اگر قرآن کی آیت آتی ہے تو انگلی مار دیتا ہے اور جلدی بھگا دیتا ہے. کامیڈی ہوگی، ہنسی مذاق کی بات ہوگی، ناچ گانے کی بات ہوگی، کسی کی عزت کے نیلام کرنے کی بات ہوگی، کسی کی غیبت کی بات ہوگی، کسی کی بے برائی کی بات ہوگی، کسی فتنے کی بات ہوگی تو پورا 30 سیکنڈ دیکھے گا. 1 منٹ ہے تو 1 منٹ دیکھے گا، 15 سیکنڈ ہے تو 15 سیکنڈ دیکھے گا، اس کو پورا دیکھے گا. لیکن جہاں قرآن سنا جاوے، جہاں قرآن پڑھا جائے اور قرآن کا ویڈیو آوے یا قرآن کی اسٹوری آئے یا قرآن کا اسٹیٹس آئے یا قرآن کی ریل آئے یا جو بھی چیز قرآن اور حدیث کی آوے تو 1 سیکنڈ میں اس کو انگلی مار کے بھگا دیتا ہے. یہ ہے مسلمان. آپ تجربہ کر رہے ہوں گے، میں تو دیکھ رہا ہوں لوگوں کو. اور ہنسی مذاق کی جو کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ہر ایک کے موبائل سے سنائی دی جا رہی ہے. جہاں بیٹھا، جدھر بیٹھا، جس مجلس میں بیٹھا، جس دکان میں بیٹھا، جس کمپنی میں بیٹھا، جس جاب پر بیٹھا، جہاں بھی بیٹھا، ذرا سی فرصت مل گئی تو وہ ہنسی مذاقوں کی باتیں شروع کر دیتے. قرآن کہتا ہے
کہ کم ہنسو زیادہ رو. جو یہاں زیادہ ہنسے گا وہ آخرت میں زیادہ روئے گا. جو یہاں زیادہ ہنسے گا وہ آخرت میں زیادہ روئے گا. اور جو یہاں زیادہ روئے گا وہ آخرت میں ہنستا ہوا دکھائی دے گا. میں کئی بیانوں میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے مسجد آپ کے مانگرول میں ایک جگہ میں نے یہ بات کہی کہ آپ کی یہ جمعہ مسجد ہے اور پرانی مسجد ہے، اس میں زیادہ تر بیم لگائے ہیں، زیادہ تر گوکھلا نما جگہ بنائی ہے. وہ اس لیے کہ آدمی کو تنہائی ہو، اس میں روئے، گڑ گڑائیں، اللہ کو منوائے، اس کو راضی کروائے، یہ اس لیے بنائی تھی. اور اب مسجدوں کے اندر کوئی دکھائی نہیں دیتا. امام صاحب ادھر جمعہ کا سلام پھیرتے اور ادھر مجمع غائب ہو جاتا ہے. کون سنت پڑھتا ہے؟ ارے رونے کی بات تو مولانا رہنے دو، اب یہ دور نہیں چل رہا ہے. اب آپ تنہائی کی باتیں چھوڑو، اب تو تنہائی میں بوڑھے بھی گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں. نوجوانوں کی باتیں چھوڑو، اب تو بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی موبائل دے دیا. جہاں گھر میں وہ تنہا رہتا تھا، سفید ریش رہتی تھی، سفید داڑھی ہوتی تھی اور وہ روتا تھا، اللہ اس کی سفید داڑھی کی لاج رکھتا تھا اور یہ فتنے ختم فرما دیا کرتا تھا. لیکن آج بوڑھے لوگ بھی موبائل میں پڑے ہیں. آپ نے کہہ رہے જોયું જ નથી આવું છે. નौजवान છોકરા કે મને આવડતું નથી આ ફંક્શન, उसको आता भी नहीं है, उसको एप्लीकेशन का भी पता नहीं, उंगली टच करना भी नहीं आता. આવું તમે જોવો છો, મને बताओ. कहां किसी को रोकना, कहां किसी को समझाना. अरे बड़े हमारे सरपरस्त हुआ करते थे, वो हमें समझाने वाले हुआ करते थे, वो हमारे सरों पर हाथ रखने वाले हुआ करते थे. लेकिन ऐसे हालात फितना परवर लोगों ने ईजाद कर दी है, जिसकी वजह से जवान तो जवान, बूढ़े भी महफूज नहीं. मैं अगर अपनी इन्हीं बातों पर गुफ्तगू करूंगा तो जो मैंने सूरत और हदीस पढ़ी है वो रह जाएगी. निचोड़ ये बात का है मेरा कि हम कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लें. मतलब जहां कुरान और हदीस की बातें हो उसको गौर से समाअत करें. कुरान कहता है इज़ा कुरियल कुरानु फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून. जब भी कुरान पढ़ा जाता हो, कुरान की बातें होती हो, तो तुम खामोशी इख्तियार करके कान लगाकर सुनो. कॉमेडी की बातें हो कान लगा रहा है, नाच गाने की बातें हो कान लगा रहा है. छोटे बच्चों को देखा होगा, उसके वीडियो आपके दरमियान आते होंगे जहां बैंड बाजों का सर्कल निकलता है, जहां बैंड बाजों की जो आवाजें लगती है तो हमारे छोटे बच्चे भी बिला इख्तियार नाचने लग जाते हैं. अरे क्या वो जमाना था कि साहबा का दौर था जहां कुरान की आयतें सुनी जाती थी तो मुसलमान नहीं, ईमान वाले नहीं, काफिर की औरतें और बच्चे भी कुरान सुनने के लिए झूम जाया करते थे. इसीलिए तो अबू बकर को यहां मक्का मुकर्रमा से निकालने की साजिशें रची गई. अबू बकर जो मक्का छोड़ के जा रहे थे उसकी वजह यही थी कि लोगों ने जो है आपको सताना शुरू किया था. अबू बकर कुरान पढ़ता है तो मुशरिकीन की आंखें खुल गई कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी औलाद, हमारी औरतें उसका कुरान सुनने के लिए जाया करते हैं और वीडियो उतारते. મારો છોકરો નાચે ને તો હું વિડીયો ઉતારીને ડાયરેક્ટ સ્ટેટસ પર રાખું. અરે મારો છોકરો કેવો નાચે છે, કેવો સારો દેખાય, એનો डांस કેવો છે. ને ऐसे वीडियो वायरल भी जल्दी होते हैं. लेकिन उसी जगह कोई बच्चा कुरान पढ़ता है, उसी जगह कोई बच्चा हदीस सुनाता है, उसी जगह कोई बच्चा दीन सुनाता है, उसी जगह अगर कोई बच्चा सुन्नत सुनाता है, उसी जगह अगर कोई बच्चा शरीयत सुनाता है तो कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं होता. तो कुरान को मजबूती से पकड़ेंगे भाई इंशाअल्लाह, और हदीस को भी. दो चीजें मजबूती से पकड़ लो, इंशाअल्लाह कभी गुमराही नहीं होगी. दो चीजों को इज्जत दो, अपने घरों में बसाओ, और दो चीजों को ही लेकर मैं बयान अक्सर किया करता हूं, तीसरी चीजों में जाता ही नहीं हूं. इसलिए आपके दरमियान भी दो चीजें पड़ी है और उसी पर मेरा बाकी बयान आपके सामने होगा. कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने अजीब सूरत नाजिल फरमाई है कि आप लोगों में से अक्सर लोगों को वो सूरत याद होगी. बिल्कुल छोटी सूरतें हैं और आखिरी अम्मा पारा की सूरतें हैं जिसमें लोग ज्यादा याद करते हैं, और याद नहीं करते हैं तो याद करने की कोशिश शुरू करो.
سمجھے، قرآن جتنا زیادہ اچھا یاد ہوگا اتنا آپ کے درجات بلند. حافظ اور عالموں کا تذکرہ نہیں، آپ بھی جتنا قرآن یاد رکھیں گے اتنا آپ کے درجے اوپر اونچے ہوں گے. اور اگر آپ نے صرف قل اللہ ہوا اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پر اکتفا کیا ہے تو بھائی 8-10 درجے ہوں گے، وہیں رک جاؤں گے آپ، ورنہ ختم پھر. اب یہ سورت سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل کردہ قرآن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہے، برباد ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو برسر عام کسی کی عزت نیلام کرتے ہیں، جو کسی کی عزت کو پچاڑتے ہیں، جو کسی کی برائیاں کرتے ہیں، اس کے منہ پر تانے دیتے ہیں. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں آپ سنیے کہ لا تعانن ولا لعانن. آقا مدنی علیہ السلام وہ ذات ہے نہ جو کسی کو تانا دیتے تھے اور نہ کسی پر لعنت بھیجا کرتے تھے. اگر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہتے ہیں، تو ہم میں بھی یہ صفات آنی چاہیے کہ ہم کسی کو تانا نہ دیں. اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے، ذرا سا جو اس کے ساتھ تعلق تھا اور منہ پھیر لیا تو اس کے منہ پر تانا دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا، میرے گھرانے میں ہی رہتا تھا، میں نے ہی تجھے پالا پوسا تھا، میں نے ہی تیرے دکھ کے دنوں میں کام دیے تھے اور تجھے عزت دی تھی، بہت سرمایہ تیرے پیچھے خرچ کیا تھا، لیکن آج یہ ہے کہ تم مجھ سے منہ موڑ رہا ہے، اس کو تانے دے رہے. احسان جتانا بھی قرآن میں کہتا ہے. قرآن کہتا ہے لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى. اے لوگوں تم اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. تم نے جو خیر کے کام کیے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، قرآن کہتا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى. تم جو ہے احسان جتلا کر اور اس کو تکلیف دے کر تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ارے کتنا سرمایہ خرچ کیا، کتنی جائیداد تمہارے پیچھے لٹائی، لیکن پھر جو ہے وہ لٹانے کے بعد ایک لفظ کہہ دینے کی وجہ سے پورا دھل جاتا ہے. اور عزت نیلام کرنے کے متعلق غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب، من عیر اخاہ بذنب، من عیر اخاہ بذنب. جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی گناہ میں عار دلائی، اس کی عزت نیلام کی، اس کو برسر عام بدنام کیا، اس کو گناہ کی وجہ سے، گناہ ہے اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس گناہ کو اچھالا. اچھالنے کا دور اس وقت بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے ایک دور تھا کوئی کہیں خطا کرتا، کوئی غلطی کرتا تو وہاں کے محکموں میں، وہاں کے جو ہے پولیس تھانوں میں یہاں کچھ رپورٹ درج ہوتے تھے. اب تو وہاں کی خبریں جلدی یہاں پہنچ جاتی ہے اور ہم بھی کومنٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں نے واٹس ایپ کو، یوٹیوب کو اور لوگوں نے فیس بک کو اور دوسری ایسی چیزیں جس میں کومنٹیں ماری جا رہی ہیں، اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، من عیر اخاہ بذنب، کہ جس آدمی نے اپنے بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عار دلائی. ہاں مجھ میں گناہ ہے، کلکم خطاؤن، ابن آدم سب کے سب خطا کار ہوں، سب کے سب خطا کار. انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، فرشتے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں. عام انسانوں کے معاملات میں آپ جانیے، یاد رکھیے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. الانسان مرکب الخطأ والنسیان، انسان تو جو ہے خطا، بھول چوک اور بھول کی سواری ہے، کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. اسی لیے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ جہاں غلطی ہوئی ادھر توبہ کر لیں، جہاں چوک ہوئی
ادھر توبہ کر لے. مجھے بدنام تو آپ نے کیا لیکن میں نے ادھر توبہ کر لی. آپ پھنسے ہوئے ہو, آپ نہیں بچو گے. جب غیبت کے معاملات میں بات آئے گی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا. عجیب فرمایا آقا مدنی علیہ السلام نے, من ایرا خاہو بذنب, جس گناہ میں بھی آر دلائی. آقا مدنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یمت, وہ مرے گا نہیں حتی یعملہ, یہاں تک کہ اس گناہ کو نہ کر لے. اگر آپ نے زنا کے متعلق مجھے آر دلائی, جب تک آپ زنا میں بدنام نہیں ہوں گے تب تک موت نہیں آئے گی. یہ فیروز نہیں کہتا ہے, یہ آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, سید الاولین والآخرین کی بات ہے, اور آپ کی بات پتھر کی لکیر ہے, کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی. جھوٹی تو دور کی بات ہے, جھوٹ کا اس میں شائبہ بھی نہیں. فرمایا کہ ہرگیز بالہرگیز وہ مرے گا نہیں, اس کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ گناہ میں بدنام نہ ہو جائے, وہ گناہ نہ کر لے. ارے وہ گناہ کر رہا ہے تو کیوں اس کو بدنام کر رہا ہے؟ کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کو کیوں بدنام کر رہا ہے؟ کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کو کیوں بدنام کر رہا ہے؟ کوئی دیگر اور گناہ میں ملوث ہے تو کیوں جو ہے بدنام کر رہا ہے؟ روکنے کے بھی طریقے بتلائیں, سمجھانے کے بھی طریقے بتلائیں, اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے بھی طریقے بتلائے. اسلام مکمل دین ہے, اس میں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا, اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو جو گناہ کرے اس کا کیا راستہ, جو زنا کرے اس کا کیا راستہ, جو الزام لگ رہے اس کا کیا راستہ. حدیث میں آئیے آقا مدنی علیہ السلام کا فرمان سنیے. آقا فرماتے من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ, کہ جو آدمی بھی تم کو ایسا دکھے کہ تم اس کو دیکھ رہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہے, وہ زنا میں ملوث ہے, وہ چوری میں ملوث ہے, وہ ڈکیٹی میں ملوث ہے, وہ آنکھوں کا زنا کر رہا ہے, وہ کانوں کا زنا کر رہا ہے, وہ زبان کا زنا کر رہا ہے, وہ ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے, اور دیگر اور بہت سارے خرافات اس میں ہیں, تو اس کو بدنام کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑو. اگر جرأت ہے, طاقت ہے, قوت ہے تو اس کو روک لو. اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کا بھی راستہ بتلایا ہے. میں ایک سفر میں تھا عمرہ میں, میرے ساتھ ایک پڑوسی ملک کے عالم, ہم دونوں ایک ساتھ میں طواف کر رہے تھے. اس عالم نے مجھے عجیب جواب دیا, تب سے الحمدللہ ایک جرأت آ گئی ہے. سمجھے, عجیب جواب دیا, یہ آپ کو بھی جواب دے رہا ہوں میں, سنیے آپ. کہ وہ سفر میں ایک عربی جو وہاں خادم لوگ موجود ہوتے ہیں, اور جو عمرہ حج میں گئے ان کو اس کا جو ہے تجربہ ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جو خادمین ہیں ان کا رویہ تھوڑا ٹھنڈا ہے, وہ بڑے پیارے لہجے میں بہت اچھے انداز سے آپ کو روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن جو مکہ مکرمہ ہے تو تھوڑا گرم ماحول وہاں رہتا ہے, کتنی بھی یہاں ٹھنڈی ہو وہاں گرم ہوتا ہے, اور یہاں کتنی بھی گرمی ہو مدینہ شریف میں ٹھنڈی لگتی ہے. ایک آدمی کو یہاں دھاگا بندھا ہوا تھا, تو ہماری نظروں کے سامنے کچھ کہا بھی نہیں, سیدھا پکڑ کے اس کا دھاگا توڑ کے پھینکا, کہا یہ کیسے رکھتے ہو تم, اور عربی میں اس کو ڈانٹنے لگا. تو میں نے ان سے کہا, جو میرے ساتھ میں تھے, میں نے کہا یار عجیب, انہوں نے اس کو سمجھایا بھی نہیں اور سیدھا توڑ کے پھینک دیا. تو مولانا یہی جرأت ہر عالم میں ہونی چاہیے, ہر عالم میں یہ جرأت ہونی چاہیے کہ آدمی کو روکے, بند کمروں میں نہ رہے, اپنے مدرسوں میں بند نہ رہے, اپنی محفلوں میں بند نہ رہے, باہر آ جائے, میدان میں آ جائے. سمجھے, تو اس کو سمجھائیں. وہ یہی طریقہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھائے, پکڑے اگر طاقت ہے, اور اگر یہ جرأت نہیں, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, تو پھر دوسرا طریقہ کہ زبان سے اس کو سمجھاؤ, اس کو بٹھاؤ. چائے بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایسی مستی میں پلائی, یہی دوستانہ میں پلائی, بہت فرینڈ سرکل میں پلائی, لیکن کبھی کسی کو چائے اس بہانے پلانے کے لیے بٹھاؤ کہ میں اس کو دین کی بھلی بات بتاؤں گا. کسی گھرانے میں اس لیے جایا کرو کہ ہم جا کر وہاں 2 گھڑا نماز پڑھیں گے, تاکہ وہ بھی شرمائیں گے اور وہ بھی نماز پڑھتے ہو جائیں گے. لیکن کسی کو ہرگیز مت دلاؤ. آگے میں اور گفتگو بڑھاتا رہوں ورنہ یہیں پر میری بات ختم ہو جائے گی.
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لمزہ کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا. دیکھو سامنے بولنے میں تھوڑی مشکلی ہوتی ہے، لیکن بعض گانڈے، پاگل، مجنون، دیوان، عقل سے کورے، دماغ سے خالی، وہ یوں کہتے ہیں جو آپ نے سنا ہو، آپ نے تو ہے نا مونڈے کہی دے ہو، آپ نے بیتا نتھی، آپ نے کہہ دیں نا سامنے لے آپ سامنے کہہ دے. سامنے بولنے کے گناہ ہیں، سامنے بولنے کے، یہ تیری کوئی لیڈرشپ وہاں قابل قبول نہیں ہے، وہاں تو پکڑ ہوگی. سامنے کہنے کی یہ پکڑ ہے کہ تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کام میں تو ملوث نہ ہو جائے، اور اس کی تیری موت اس حال میں نہ آئے کہ تو اس گناہ میں بدنام نہ ہو جائے. اب پیٹھ پیچھے بہت آسان ہے، اور کوئی کسی کی بھی بات کر لے، جیسے واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، کومنٹوں میں، فیس بک میں، جس کے خلاف جو کیچڑ اچھالنا چاہے اچھال لیتا ہے، اور اس میں بڑے بڑے بزرگوں کی بھی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. وقت کے کتب اور ابدالوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور تم کو پسند نہ آئے تو تم کسی کو بھی نہیں چھوڑو گے. ایک آدمی سب کو راضی کر لے اور ہر دل عزیز ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے. سمجھے؟ اب غیبت کا گناہ سن. فرمایا آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو خطبے میں نے حدیث کا ایک آدھا ٹکڑا پڑھا، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا. اور یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس کی کیفیت آپ نے معلوم نہیں کی ہوگی کہ اشد من الزنا. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کو کیوں قرار دیا کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ ارے بھائی غیبت کسی کی ذرا سی برائی کر دی نے، ہم تو یوں سمجھتے، اور اتنا آسان گناہ ہو گیا کہ علماء کی محفلیں بھی اس سے خالی نہیں، بزرگوں کی محفلیں بھی خالی نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس کا اعلان کرتے ہیں، جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا، ابھی ختم بخاری سب میں چل رہی ہے، آپ کو معلوم ہوگا، پڑھتے سنتے بھی ہوں گے کہ امام بخاری نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی. کون ہوگا جو ایسا کہہ دے؟ لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ صاحب معاملہ سے پورا ہوگا. یہ کیفیت ہے. آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے گناہ کرنا، غیبت کا ارتکاب کرنا، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. قیل کیف یا رسول اللہ، آپ سے کہا گیا، کسی نے پوچھا عرض دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ غیبت کا گناہ جو ہے زنا سے بڑھ کر کیوں ہے؟ تو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ گرا باندھ لو. آپ نے فرمایا کہ جو ایک آدمی رجل الرجل یزنی، کیا آدمی گناہ کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، اسے حرام کاری ہو جاتی ہے، وہ زنا میں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ آگے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ادھر زنا کیا، زنا کا مرتکب تھا، گناہوں میں ملوث تھا، اور اس نے جو ہے ایک دن اس کا دل نرم ہو گیا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گرم گرم آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، اور آہو گزاری کر رہا ہے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر آگے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کو معاف کر دے صاحب معاملہ. اب کون ہے جو میری برائی بھی کرے اور بعد میں میرے پاس آئے گا، مولانا والی جگہ میں تمہاری برائی کہہ رہی تھی، ہو کیا میں تمہارا خلاف بولوں تو کیا اولا لوگ باتوں کرتا تھا نا، امام باتوں میں شامل ہو جانا بھی غیبت کا گناہ ہے. روک دو اس کی زبان کو، روک دو. جو بول رہا ہے مجلس سے کھڑے ہو جاؤ، بھائی ہم نہیں سننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، آپ غیبت کرنا ہے، ہم کو بالکل سننا نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ. اور اگر کھڑے نہیں ہوئے تو آپ غیبت کے گناہ کے مرتکب ہوں گے.
اور اس کے لیے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشد من الزنا کہا. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ کہ تمہاری جو ہے غیبت کرنے کی وجہ سے اور تمہارے کسی کی بدنام کرنے کی وجہ سے تمہیں ویل ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے. اب تیسرا وہ جرم جس کی وجہ سے ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے وہ بھی بیان کر دوں تاکہ سورت کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ کہیں گے کہ ایک دو باتیں ہوئی، بات کی باتیں رہ گئی. اس لیے مختصر کر رہا ہوں، ورنہ غیبت کے متعلق اور کسی کو بدنام کرنے کے متعلق آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بہت موجود ہیں. اور اگر آپ غیبت کے متعلق بھی سننا چاہتے تو ابھی میرا تازہ بیان معراج کی شب والا ہے، وہ بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں، جس میں قرآن کے سورہ حجرات کی باتیں کی گئی ہے کہ ایک آدمی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردار بھائی کا. اس میں وضاحت کے ساتھ کہا ہے الذی جمع مالا وعددہ، ویل اور ہلاکت اس آدمی کو بھی ہوگی جو آدمی اپنا مال جمع کر رہا اور بار بار گن رہا ہو. خوب جمع کیا جا رہا ہے، خوب گنا جا رہا ہے، خوب جمع کیا جا رہا ہے، خوب گنا جا رہا ہے. اب آپ کہوں گے مولانا تمہیں پڑھ تو کہیں کاروبار کرتا سو نہ تمہیں مال رکھتا سو، تو پھر تو آپ بھی کچھ گنتے ہوں گے اور جمع کرتے ہوں گے. ہر کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار، بہت ساروں کی دکانیں ہیں، جائیداد ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، تو کیا ہم سب بند کر کے بیٹھ جاوے؟ اس میں یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں. کون لوگ مراد ہیں جو مال جمع کر رہے ہیں اور گن گن کے رکھ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ مراد ہیں جو حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے اور مال جمع کرتے ہیں. یتیم بھتیجوں کا مال، وراثت کا حق اس کو دینا چاہیے تھا، اس کو نہیں دے رہا ہے اور خود جمع کر رہا ہے اور گن گن کے رکھ رہا ہے. سگی بہنوں کا حق، بڑی جائیداد باپ نے چھوڑی تھی، حصے اور بٹوارے نہیں کر رہا ہے اور حاجی صاحب بنا ہے، مسجدوں کا ذمہ دار بنا ہے، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کروا رہا ہے اور افطاری کے دنوں میں آج افطار پارٹی کر رہا ہے اور مدرسوں کے چندے والے آئے تو اس میں لاکھوں روپے لکھا کر اسٹیج کی رونق بننے جا رہا ہے اور سفید لباس کر پہن کر کسی مجمع میں آ جائے تو اس سے بڑا کوئی حاجی صاحب نہیں. اور اس کو سب سے زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، سب سے زیادہ عزت دی جاتی ہے. اور قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، جو آدمی حقوق واجب ادا نہیں کر رہا ہے اور اپنا مال جمع کر رہا ہے، غریبوں کا مال کھا گیا، یتیموں کا مال کھا گیا، سگی بہنوں کا مال کھا گیا، ماں باپ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، مال جمع کرنے میں لگا ہے. فرمایا آقا مدنی علیہ السلام نے یہ تو رشتہ داروں کی بات ہے، پڑوس کی بات آپ شریعت میں سنو تو آپ کے دماغ کھل جائیں گے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے. پوچھا یا رسول اللہ کون؟ کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی بھوکا رات گزار رہا اور یہ شکم سیر ہو کر رات گزار رہا ہو، ہوٹلوں میں 10-10 ہزار کے بل اس کے آ رہے ہو اور وہاں پاس میں رہنے والے کو 10 روپے کا کھانا میسر نہ ہو. کہاں جائے گا مال؟ اس مال اس طرح سے جمع کرنے سے بچو، مال میں حقوق ادا کر لو، ورنہ آقا مدنی علیہ السلام پر جو سورت نازل ہوئی ہے جانتے ہوں گے، سورہ منافقون. آپ کو معلوم ہوگا جہاں منافقوں کی باتیں ہوئی پہلے رکوع میں، منافقوں کا تذکرہ ہوا کہ جہاں حلوہ ہوا، جہاں میٹھا ہوا ہاپ ہاپ کر لیا اور جہاں کڑوا آیا تھو تھو کر دیا. جہاں نمازوں کی مولانا ادھر ممبر کے پاس اماموں کے پیچھے بیٹھا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، جمعہ کا دن سب سے پہلے آگے بیٹھ جاتا ہے. یہ نیکیاں ہے، میں نہیں منع کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق ہے. بیوی کو گالی دے کے آیا ہے، ماں کو ستا کر آیا ہے، باپ کو گالی دے کر آیا ہے، رشتہ داروں کے مال ہڑپ کر کے آیا ہے اور ادھر مسجدوں میں بیٹھتا ہے. اور بعضے تو آپ نے دنیا دیکھی ہوگی، میں تو بہت جگہ پر جاتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں سفید لباس میں کہ جو بڑے بڑے علماء کو اپنی 4 وہیل میں گھماتے ہیں.
میں شیہور میں ایک جگہ تفسیر کرتا تھا 13 سال تک. الحمدللہ میرے ایک دوست موجود ہے ابھی بھی، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. میں ہر وقت ان سے پوچھتا تھا، میری 30 دعوتیں 30 دن کی ایک ہی دن میں کارڈ بھر جاتا تھا. میں ان سے پوچھتا تھا کہ اس میں بتاؤ کوئی حرام کا، کوئی ناجائز کا، یا کوئی ایسا کسی کا مال ہڑپ کر کے مال کماتا ہو، اس کے یہاں میری دعوت تو نہیں ہے نا، ورنہ میری 40 دن کی عبادت ضائع ہو جائے. تحقیق کرنی چاہیے. ہر کسی کی چائے پی لی، ہر کسی کی کافی پی لی، ہر کسی کے یہاں چلے گئے اور آپ کی عبادتیں ضائع ہو رہی. اس لیے حلال غذا نہیں آنی، حرام غذا نہیں آنی چاہیے. حقوق کسی کے مار کا بھی وہ حرام ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں. سمجھے؟ قرآن کہتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان اس کا یہ ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. باتیں بہت ساری ہیں، وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے، اس لیے ایک سورت پر کہہ دیتا ہوں، سورہ منافقون کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اس میں بھی باتیں کرنی تھی مجھے. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا گمان ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ جائیداد ہمیشہ رہے گی. ایڑیا رگڑ رہے. اور کل مجھے گھر میں ایک ویڈیو دکھایا. میں اکثر ایسے واٹس ایپ اور یوٹیوب پر آئے ہوئے ویڈیو دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھار کوئی دکھا دیتا مولانا دیکھو، تو انہوں نے مجھے کہا بھی کہ مولانا آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بیان میں کہہ سکیں. عجیب ویڈیو تھا، آپ تک پہنچا ہوگا. لوگ پیٹھی لگا رہے ہیں، پیٹھی لگا رہے ہیں. ایک آدمی دوسرے دوست کو یا رشتہ دار کو پیٹھی لگا رہا ہے، روغن لگا رہا ہے، اور وہ لگاتے لگاتے یوں لگانے گیا اور روک گیا، وہ انتقال کر گیا. بروڈا کا حال آپ معلوم کرو، دلہے کو کاندھے پر اٹھایا ہے اور ایک دم بین باجوں کے ساتھ بارات جا رہی ہے، دولہا کاندھے پر مر گیا، دوستوں کو بھی پتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا. اور تو گمان کر رہا ہے کہ میرا مال، میری جائیداد، میری قوت، میری شہرت، میری عزت، میرا نام، میرا مرتبہ، میرا رتبہ یہ باقی رہے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. سمجھے؟ تو مال کو ہمیشہ اپنی جائیداد نہ سمجھو. بہت باتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کی بقیہ باتیں آپ تک پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل گھنٹی بجانا نہ بھولیں.